سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، یورپ میں بھی کئی ایسے لوگ رہتے ہیں جو مذہبی طور پہ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اور اتنی شدید نفرت، ایک آج اسی بارے میں پروگرام بہت ضروری تھا۔ پیچھے یہ خاتون کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اسے قتل کر دیا گیا۔ 26 سال کی یہ عربی خاتون ہے، الجیریا سے تعلق ہے، اور قتل اس کا جو ہمارے پاس اطلاع ہے اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ جو سکارف ہے اوپر سر پہ لیا ہو، یہ اس کی موت کا باعث بنا۔ قتل ایک جرمن نے کیا اور اس کا وہ ہمسایہ تھا۔ اب میڈیا پہ یہ خبر تو نہیں انہوں نے چلائی، لیکن سوشل میڈیا پہ اس خبر کی اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمسایہ تھا اس کے ساتھ منہ ماری ہوتی رہتی تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لڑکی جو ہے یہ پردہ کرتی تھی، اور اسے یہ قبول نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی جرمنی میں اس طرح پردہ کر کے زندگی گزارے۔ آپ نے اکثر دیکھا کئی دفعہ یورپ کی کئی پارلیمنٹ ہوتی ہیں، وہاں پہ بات اٹھتی رہتی ہے، جی اس پہ پابندی لگائی جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے۔ لیکن یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ غیر ملکیوں کے خلاف بہت بڑی دنیا ہے، اور اس یورپ کے اس جرمنی کے کئی علاقے ہیں جہاں پہ اس طرح کی اطلاع ملتی رہتی ہے آپ کو، مگر یہ ایسٹ جرمنی کا علاقہ نہیں، ویسٹ کا ہے جہاں پہ یہ معاملہ ہوا۔ یہ لڑکی نرس بن رہی تھی، اور نرس بن کے ظاہر ہے یہاں پہ کام بھی اس نے کرنا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 سال سے جرمنی میں تھی، اور پھر اس کی موت کی خبر آ گئی۔ اب یہی کام کسی غیر ملکی نے یہاں پہ کیا ہوتا تو میڈیا نے طوفان برپا کر دینا تھا، لیکن کیونکہ ایک جرمن نے یہ کیا، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے اندر نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کتنی نفرت اندر پال رہا ہے۔ لیکن جس طرح کی اطلاع اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں ملی ہے کہ یہ جو لڑکی تھی اس کے ساتھ اس کے ہمسائے کی کوئی نہ کوئی تو میں ہوتی رہتی تھی، تو وہاں پہ اسے چاہیے تھا کہ احتیاط کرنی۔ ظاہر ہے یہاں پہ قوانین موجود ہے، پولیس فوری پہنچ جاتی ہے مدد کے لیے، ہر چیز، مگر پولیس کو اطلاع ملے گی تو مدد کے لیے پہنچے گی نا۔ لیکن یہ بھی میں چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ یہاں پہ ہم بالکل محفوظ ہیں، لیکن کسی جگہ پہ بھی آپ محفوظ نہیں ہوتے جب تک آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں بناتے۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ 26 سال کیا عمر ہے، اور پھر قتل کیا گیا، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سزائے موت کے قوانین موجود نہیں ہے، عمر قید یا 14 سال قید، 12 سال قید، اسی طرح کے فیصلے آتے ہیں۔ اب جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں، وہ یہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ جو جرمن میڈیا وہ اس خبر کو کیوں نہیں دے رہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جرمن میڈیا کو بھی یہ خبر دینی چاہیے تھی، اور پھر ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چلتا۔ لیکن یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حالات چلتے ہیں میڈیا کے، تاکہ لوگوں میں ایک طرف تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے اور واقعات نہ ہونے شروع ہو جائیں، اور پھر جو لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بہانہ ملے ہم غیر ملکیوں کے لیے مشکلات پیدا کریں، وہ بھی کوئی نہ کوئی چانس دیکھتے ہیں کہ ملے تو اس پر ہم کام کریں۔ لیکن جو آج کے پروگرام میں بات آپ کو بتانی چاہتا ہوں کہ یورپ آپ کے ذہن میں ہوگا بہت محفوظ ہے، بہت کرائم میں یہاں بھی ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، مذہبی نفرت بھی لوگوں میں ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے نہیں آتی، لیکن آپ نے اپنا خیال خود بھی رکھنا ہے۔ یہاں اگر کوئی آپ کا ہمسایہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے گھر ڈھونڈنے یا تلاش کرنے، اتنے آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ پہ آپ محفوظ مقام پہ پہنچیں جہاں پہ آپ کو کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس لڑکی کو ظاہر ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جھگڑا ہوتا رہا تھا، وہ دھمکیاں بھی دیتا ہوگا،
اس چیز کا علم ہو چکا تھا اور کہاں پہ غلطی ہوئی، کس طرح اس نے اسے قتل کیا، یہ تو ابھی پولیس رپورٹ آئے گی، ساری کچھ سب کچھ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ لیکن اگر آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے، دیکھیں ہمسایہ برا مل جائے نا آپ کو تو زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کے ہمسائے اچھے ہوں، اور کہیں پہ بھی برے مل سکتے ہیں آپ کو ہمسائے۔ یہ نہیں کہ یورپ میں آپ آ گئے ہیں، یہاں جو لوگ بنگوں میں رہتے ہیں، فلیٹوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہتا ہے، شور شرابے کے مسائل ہیں۔ مجھے یاد ہے یہاں ایک جرمنی کا علاقہ ہے، وہ ہمسائے جو تھے ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوگی، وہ اس کی گاڑی کے اوپر وہ لکیریں ڈال کے گاڑی خراب کر دی۔ آپ پولیس کے پاس گئے، جرمن تھی عورت، پولیس کو کہا جی یہ مسئلہ ہوا، اس نے کہا جی ہمارے پاس تو ثبوت کوئی نہیں، کس نے دیکھا اس نے یہ کیا؟ اور وہ پھر یہ ہوا کہ ان کے گھر جو مہمان بھی آئے اس کی گاڑی پہ بھی یہی کام ڈال دیا۔ تو نفرت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کسی کو پریشان کرنے کا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 70-80 سال کی مائی ہے اور یہ کام وہ کرتی۔ اب 70-80 سال کی مائی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ پتہ نہیں یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتی، لیکن جب نفرت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑکی کی موت کا مجھے خود افسوس ہوا، اور میں نے سوچا کہ توجہ دلائیں، کیونکہ ہماری پاکستانی خواتین لڑکیاں بھی یہاں رہتی ہیں یورپ میں، انہیں بھی چاہیے کہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی اس طرح کے حالات ہے، کوشش کریں کہ وہاں سے کہیں نہ کہیں چینج ہو جائے۔ ہر واقعہ سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ کیوں آیا، اور اسے لڑکی ہمارے تو ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ بات جی اس کی لکھی ہوئی ایسے تھی، یہ بھی ایک دل کو تسلی دینے کے لیے ہم بات کرتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کی حفاظت خود کرنی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نہ آئی ہو، لیکن کیونکہ ہم لوگ زیادہ ملنگ ہیں اور اسی سوچ کے مالک ہیں، جو بھی ہو جائے بازی اسی طرح ہوا ہے۔ حالانکہ کئی جگہ پہ انسان اپنی غلطی کی وجہ سے بھی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ بھی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی تقدیر پہ ڈال دی جاتی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کیا انصاف ہوتا ہے۔ جرمنی میں ویسے تو اگر پتہ چل جائے پولیس تو پورا زور لگاتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ عدالتیں جو ہیں معدل پہ فیصلے کرتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رنگ نسل کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، جو کیس بھی جج کے پاس جاتا ہے وہ بالکل عدل و انصاف کے ساتھ تولا جاتا ہے، اسی کے مطابق بھی سزا سنائی جاتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس کیس کا انتظار رہے گا، ہماری بھی نظر رہے گی، لیکن اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ سارا کچھ آپ نے جرمن گورنمنٹ پہ یا انگلینڈ کی گورنمنٹ جس ملک میں رہتے اس پہ چھوڑ دینا، خود بھی آپ نے بچنا۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا اسپین میں بھی ایک پاکستانی کا قتل ہوا، اور وہ بھی بڑی افسوسناک بات تھی۔ بیچارہ وہاں سے روزگار کے لیے یہاں آیا ہوگا اسپین میں، اور یہاں قتل ہو گیا۔ اب کیا وجہ ہوئی کیا نہیں ہوئی یہ ابھی کسی کو بھی پتہ نہیں، جو بھی ہوئی بندہ تو چلا گیا نا دنیا سے، پتہ نہیں اس کے گھر والے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے اس آسرے پہ کہ وہ پیسے بھیجتا ہوگا، اسی سے سسٹم چلتا ہوگا۔ کیونکہ پاکستان کوئی امیر لوگ تو چھوڑ کے آتے نہیں، وہی لوگ آتے ہیں جن کے لیے وہاں پہ رہنا مشکل ہے یا روزگار مشکل ہے۔ تو ہر جگہ پہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔